اصل میں یہی مسئلہ ہے اس امت کا آج۔ کہیں سے ان اوپر کی ساری تحریروں میں ایمان عقیدے کی کوئی ہوا بھی نہیں لگنے دی انہوں نے۔ بس بچے بھوکے ہیں، فلاں یہ ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ او بے ایمانو، تم نے معبود بدلی کر لیا ہے، یہ کوئی نہیں کہتا ہے۔ تمہارے داتا ہو رہے ہیں، دستگیر ہو رہے ہیں، مشکل کشا ہو رہے ہیں، حاجت روا ہو رہے ہیں، مورتیوں کے پجاریوں، قبروں کے پرستاروں، گھوڑے کی پوجا کرنے والوں، مزاروں کی میل چاٹنے والوں، پیروں کی پنڈلیاں دبانے والوں، اپنے پیروں اور مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب ماننے والوں، ہر نظام تمہیں پسند ہے سوائے اسلام کے۔ تو یہ انسانیت نے گویا اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی قہر و غضب کا کوڑا رکنے نہیں پا رہا ہے۔ اور یہ تو بہت ہی معمولی ہے، اتنا معمولی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کوڑے سے جو مرنے کے بعد ان کے ساتھ برسنے والا ہے، جہنم کی آگ جو بے قرار ہے ان کو دیکھنے کے لیے، اور بار بار کہے گی حل من مزید، حل من مزید۔ کوئی اور بدماش بھی ہے، کوئی اور غنڈہ بھی ہے، کوئی اور ہے چادریں چڑھانے والا، عرس اور میلے کرنے والا، یا علی مدد کی نعرے لگانے والا، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والا، یا غوث کے نعرے لگانے والا، 11ویں والا، 12ویں کی کیک کاٹنے والا، 10 محرم کے شربت پینے اور پلانے والا، گھوڑے کا پجاری، گائے کا پجاری، مندروں کے اندر جانے والا، بندروں کا پجاری، سانبوں کا پجاری، چوہے کا پجاری۔ یہ انسان اس طرح ذلت کے گڑھوں میں چلا گیا ہے۔ بالکل صحیح اللہ کی بات ہے، سچی ثابت ہو گئی۔ فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، بنایا تو اس کو بڑا زبردست تھا، زبردست مقصد کے لیے بنایا تھا، اس کو ہم نے جنت دینی تھی، لیکن یہ تو سب نیچوں سے نیچ ہو گیا۔ یعنی کوئی نیچی چیز ایسی نہیں ہے اس مخلوق میں جو اللہ نے یہاں بنائی ہے۔ کیسی کیسی گندی نالی کے اور گندگی کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، یہ مشرک اس سے بھی حقیر ہے، اس سے بھی ذلیل ہے، ایسا پلید ہے یہ کہ اپنے مالک کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر جس نے پیدا کیا ہے، یہ اپنی جیسی مخلوق کو، بلکہ اپنے سے کم تر مخلوق کو بھی اس نے پوجا ہے۔ اندازہ لگائیے، اس نے پتھروں کو پوجا ہے، اس نے درختوں کو پوجا ہے، اس نے چوہوں کو پوجا ہے، فرشتوں کو پوجا، نبیوں کو پوجا، یعنی انسانوں کو، نیک لوگوں کو بھی پوجا اور برے لوگوں کو بھی پوجا۔ اور اس آخری امت نے تو اینڈ کر دیا ہے، انہوں نے براہ راست اللہ کی ذات کے اوپر حملہ کیا اور کہا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نور کے ٹکڑے تھے۔ پہلے اللہ کو نور بنایا ان ظالموں نے، یہ بھی کتنا کفریہ جملہ تھا۔ اللہ نور نہیں، اللہ نور کا رب ہے، نور کا خالق ہے۔ اور ان کے یہ لکھنے والے بڑے بڑے مجدد الفسانی، ان کے لقب دیکھیے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک ہی ذات کو پیدا کیا ہے، نبی علیہ السلام کو۔ اور پھر ایک اور عبدالحق محدث دہلوی آیا، اس نے کہا کہ بس مسئلہ یہ حضرت نے جو فرمایا ہے بالکل صحیح فرمایا ہے، لیکن تھوڑا سا نور بچ گیا تھا، اور وہ اس سے ابو بکر اور عمر پیدا کر دیے گئے۔ اور پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں، نیک لوگ مرنے کے بعد فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور پھر کاروبار دنیا چلاتے ہیں۔ اندازہ لگائے، ایسے ایسے کفریہ جملے انہوں نے بولے۔ ڈاکٹر سرار اس کی حمایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب نے ہمارے شاہ صاحب نے جو فرمایا، تو کیا میں شاہ صاحب کی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ یعنی صاف یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث میں تو یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے بندو ذرا سا غور کرو۔ یعنی قرآن کو چھوڑا جا سکتا ہے، شاہ صاحب کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اس پر میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ اب شاہ صاحب کو اور ڈاکٹر سرار کو میں ردی کی ٹوکری میں نہ پھینک دوں۔ کچھ لوگوں نے برا منایا کہ اتنا سخت بھی نہ، بے ایمانوں نے ہمارے مالک کو گالیاں دی ہیں، کچھ تو انتقام لینے دو مجھے۔ تو اس انداز سے اللہ کے بندو، یہ جو دعوت اٹھی ہے اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، بالکل حق دعوت ہے۔ ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا، ایمان خالص کس اول اور کس دوم کے اندر سارے طاغوتوں کی نشاندہی کی، انگلی رکھ دی۔ میں نے ایک بیان میں سنا، کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سنا ہے آپ علی اجویری کو، محی الدین چشتی کو اور عبد القادر جیلانی کو کافر کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے لکھ دیا ہے، یعنی اس انداز سے کہ یہ ایسے کافر اور مشرک گزرے ہیں یہ صوفی، کہ میں نے بالکل لکھ دیا ہے، اسٹمپ لگا دی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ بالکل ایمان سے خالی تھے، ان کو ایماندار سمجھنا یہ جہالت کی انتہا ہوگی۔ تو اللہ کے بندو، یہ وہ دعوت اٹھی تھی جس کو چھوڑ دیا آج ان ظالموں نے۔ انہوں نے پھر سجدہ تعظیمی جماعت کے اندر داخل کر دیا محمد حنیف نے، اور یہ سارے لوگوں نے مل کے، خلیل الرحمان نے، منور سلطان نے، عبداللہ عمر دورانی نے، کوئی معمولی جرم کیا ہے پھر کہتے ہیں ان کو نہیں چھوڑتے ہو۔
ان کو میں نے کیا چھوڑنا ہے، یہ اتنے بڑے مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے، جو مر گئے وہ تو گئے، فارغ ہو گئے، اور وہ جو باقی ہیں اگر یہ توبہ نہ کریں، اللہ سے معافی نہ مانگیں، ایمان خالص کی طرف واپس نہ لوٹے، تو اللہ کے بندوں غور کرو، توحید کا معاملہ ہے، ایمان خالص کا معاملہ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہر انداز سے اس توحید کی دعوت کو اب سامنے لایا جائے گا، ہر پلیٹ فارم پر لایا جائے گا، پوری دنیا میں اس کو پھیلایا جائے گا، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے، انفرادی گفتگو میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہر جگہ توحید کی دعوت ہوگی۔ جس کو برا لگتا ہے لگے، ہمارے مالک کو تو یہ دعوت اچھی لگتی ہے، ہم اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ ایک ہاتھ بھی ہماری حمایت میں نہ اٹھے، ایک آواز بھی ہم آواز نہ ہو، پھر بھی یہ دعوت جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی، کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی ہے انشاءاللہ۔ یا ہمیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا یا ہماری جان جائے گی، اور جس طرح کہتے ہیں یا میں نہیں یا تو نہیں، یہی بات ہم شرک اور کفر کو کہتے ہیں، ان طاغوتوں کو، یا ہم نہیں یا تم نہیں، بے ایمانو۔ ہم اپنے مالک کے بھروسے کے اوپر اس راستے میں آئے ہیں، کھڑے ہیں، اور ہمارے مالک نے ہمیں استقامت دی ہوئی ہے، ہم اپنے مالک کے بندے ہیں۔